بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان المبارک کی فضیلت۔ جب ماہ سیام جلوہ گر ہوتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ببرکت مہینے میں اپنے بندوں پر خاص عنایت فرماتا ہے۔ ایک نفل ادا کرنے پر ایک فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے اور ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا ہو کر ملتا ہے۔ اگر آپ رائے خدا میں 1 روپیہ دو گے تو 70 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے اہل ایمان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرتے ہیں، کیونکہ اگر 1 مرتبہ قرآن مجید پڑھ لیا جائے تو 70 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ رمضان میں کیونکہ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، تو اگر ہم اپنے آپ کو نیکی کی طرف لانا چاہیں تو اتنی رکاوٹیں ہمیں درپیش نہیں ہوں گی جتنی عام دنوں میں ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ہیں جو رات کو یہ ارادہ کر کے سوتے ہیں کہ میں صبح وقت پر اٹھوں گا اور نوافل بھی پڑھوں گا اور نماز بھی ادا کروں گا، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو یا تو ان کی آنکھ نہیں کھلتی یا نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں لیکن بستر سے اٹھا نہیں جاتا۔ جبکہ اگر اسی شخص نے صبح سبزی منڈی جانا ہو تو چھلانگ لگا کے اٹھتا ہے اور سبزی منڈی پہنچ بھی جاتا ہے۔ یہ سستی نہیں ہوتی۔ عمومی طور پر ہم اپنے آپ کو بیمار تصور کر لیتے ہیں اور سستی اور کسل کا نام دے کے ہم کہتے ہیں کہ بس کیا کریں، ہم تو روز ارادہ کرتے ہیں لیکن ہم سے اٹھا نہیں جاتا، اور طبیعت ایسی ہے کہ جسم میں کسل اور سستی رہتی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ارادہ کرنے کے باوجود بھی ہم جب صبح نہیں اٹھ پاتے یا کوئی بھی نیکی کا کام ہو جس کا ہم ارادہ کرتے ہیں لیکن وہ ارادہ ہی رہ جاتا ہے اور ہم اسے کر نہیں پاتے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے گناہ کر چکے ہیں اور ان گناہوں کی وجہ سے ہمیں نیکی کرنے کی توفیق نہیں مل رہی۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے حضور توبہ کی جائے اور توبہ بھی سچے دل سے کی جائے۔ اللہ کے آگے گڑ گڑا کے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ سے نیکی کی توفیق بھی مانگنی چاہیے۔ اور سچے دل سے جب توبہ کی جاتی ہے تو پھر نہ صرف سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں بلکہ ان کو بدل کر نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو ماہ سیام کے اندر پختہ عزم کریں اور اس عزم کو عمل میں تبدیل کرنے کے لیے اللہ کے حضور سچی توبہ کریں کہ ہمارا یہ رمضان اس طرح سے گزرے کہ ہم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر لیں، ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں اور ہم اس مہینے کے فوائد سمیٹ سکیں۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس کے انتظار میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھیں لگائے رہے ہوتے تھے اور دن گن گن کے وقت گزارتے تھے کہ کب ماہ سیام آئے گا۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کو عزت اور تکریم کے ساتھ گزاریں، اور اس مہینے کی تکریم یہ ہے کہ اس میں ہر برا کام چھوڑ دیا جائے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا تو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے لیکن جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑتا، اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، روزہ کوئی خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے جو چلائی جاتی ہے، بلکہ یہ تزکیہ نفس کا موسم ہے اور باطن کی صفائی کا موسم ہے، اور تزکیہ نفس جو ہے کوشش کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ کے بدن پر بہت ساری میل جمی ہوئی ہو تو آپ پانی میں چھلانگ لگا کر باہر بھی آ جاتے ہیں تو میل نہیں اترتی۔ کچھ نہ کچھ فرق ضرور پڑتا ہے لیکن میل نہیں اترتی۔ میل کب اترے گی؟ جب آپ اپنے جسم کو مال مال کر صابن سے دھوئیں گے اور اچھی طرح سے اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، تب جا کے وہ میل آپ کے جسم سے اترے گی۔ اسی طرح رمضان بھی موسم رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوگی، اسے کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن حقیقی فائدہ وہی حاصل کرے گا جو اپنے گناہوں کو مل مل کر دھوئے گا اور اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کرے گا۔ اپنی کوشش اور محنت کے ذریعے سے ہم نے من کے میل اتارنے ہیں اور اپنے باطن کے میل اتارنے ہیں اور اپنے اعمال کو درست کرنا ہے۔
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو ہمارے لیے زندگی بدلنے کا ذریعہ بنائے۔